کسی انسان سے قریب ہونا ہو جو بہت بڑا ہو تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے جیسا بننا پڑتا ہے، سورس لگانا پڑتا ہے، اور عام آدمی تو کسی بڑے کے قریب ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر اس کا اسٹیٹس بڑا نہیں ہے تو بڑے کے قریب نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، جو اتنے بڑے کہ ایک قدم عرش پر ہے تو دوسرا فرش پر ہے، ایک فرش پر ہے تو دوسرا عرش پر ہے، اتنے بڑے کہ انسانوں میں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اپنے سے قریب کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تو غریب ہے تو مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا، تو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے تو مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا، تو مٹی کے مکان میں رہتا ہے مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا، مجھ سے قریب تو وہ ہوگا جس کے پاس بنگلہ ہو، محل ہو، لمبی گاڑی ہو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا بے حد، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ایک نسخہ عطا فرما دیا، اور وہ نسخہ کیا عطا فرمایا؟ دنیا ہی میں قربت کے لیے نہیں، آخرت میں بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت میں مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر آپ نے درود کی عادت بنائی، آپ کو کوئی نبی سے دور کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بہنیں بھی درود کی عادت بنائیں، مرد بھی، بھائی حضرات بھی درود کی عادت بنائیں، بچے بھی درود کی عادت بنائیں۔ درود کی ایک برکت میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ جو دلائل الخیرات شریف کے مرتب جو ہیں، جس کی اجازت مشائخ طریقت سے ماننے والوں کو دی جاتی ہے، اور دلائل الخیرات شریف درود مبارکہ کا ایسا عظیم مجموعہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا دل منور و مجلہ ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دلائل الخیرات شریف جو درود شریف کا مجموعہ ہے، اس کو ترتیب دینے کی تحریک کیسے ملی اور کیا سبب بنا اس کا؟ تو صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھا اور جنگل و بیابان سے گزرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نماز کا وقت جا رہا تھا اور وضو کی حاجت تھی۔ بسیار تلاش کے بعد ایک کنواں ہمیں ملا، تو ہم نے سوچا کہ چلو کنویں سے پانی نکال کر کے وضو کریں، لیکن ہمارے پاس رسی بھی نہیں اور بالٹی بھی نہیں، ڈول بھی نہیں، پانی نکالیں تو کیسے نکالیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اسی ششوپن میں تھے کہ دور سے ایک چھوٹی بچی مسکرائی اور کہنے لگی بابا بس اتنی سی بات سے پریشان؟ تو بزرگ نے فرمایا ہاں بیٹا وقت جا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بچی آئی کنویں کے دہانے پر اور کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کنویں میں تھوک دیا، کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا اور بہنے لگا۔ وہ اللہ والے وضو کیے، سارے ساتھیوں نے وضو کیا، کہا بیٹی جانا مت تو، ہم نماز پڑھ تو سے بات کرتے ہیں۔ نماز ادا کی، اس کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی یقیناً ہم پریشان تو تھے لیکن تو بہت باکمال بچی نظر آ رہی ہے، بیٹی تو کیا پڑھ کر کے اس کے اندر تھوک دی تھی جس کی وجہ سے یہ پانی جوش مارتا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے تھوک کا کمال نہیں، یہ میں نبی پر جو درود پڑی اس کا کمال۔ صاحب دلائل الخیرات شریف نے اس سے پوچھا کہ بیٹی کون سا درود تو نے پڑھا؟
اس درود کو انہوں نے اس بچی نے بتایا، اور پھر اس کے بعد اس درود کو صاحب دلائل الخیرات شریف نے دلائل الخیرات شریف کے اندر اس کو شامل کیا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ پہلے کی مائیں اپنی بچیوں کو درود سکھاتی تھی، اور آج مجھے نہیں معلوم کیا سکھاتی، آج مجھے نہیں معلوم، میں کیا بتاؤں، ہوگی کچھ مائیں سکھاتی ہوں، لیکن زیادہ تر مائیں خود اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں کہ وہ کیا سکھاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود ایسا عمل ہے جو رد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا کی ابتدا میں بھی درود پڑھو اور انتہا میں بھی درود پڑھو، جب درود قبول ہوتا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ دعا بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس تحفے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میں نکاح سے متعلق کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ مجھ سے بیشتر ایک خطیب کی گفتگو میں قیام گاہ پر سن رہا تھا، بہت جوش اور جذبے کے ساتھ وہ خطاب فرما رہے تھے۔ مجھے تو اس طرح سے خطاب کرنا آتا نہیں ہے، میں تو سمجھنے سمجھانے کے انداز میں کچھ بات کر دیتا ہوں، اس لیے کہ نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی توانائی، نہ اتنا علم۔ تو میں سمجھاؤں گا کچھ بات آپ سمجھ لیں۔ ہر چیز کا اللہ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ پانی کا مقصد پیاس بجھانا، کھانے کا مقصد بھوک کو مٹانا، لباس کا مقصد گرمی اور ٹھنڈی میں راحت عطا کرنا، پنکھے کا مقصد گرمی میں ٹھنڈک پہنچانا، اے سی کا مقصد گرمی کے اندر ٹھنڈک پہنچانا، یہ ساری چیزیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لیکن اگر آج مسلمان کو اگر دیکھا جائے تو مسلمان عبادت کے مقصد کو ہی جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ نے عبادتیں فرض کی۔ اس لیے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد بھی آوارہ نظر آتے ہیں، بہت سارے روزہ رکھنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں تبدیلی نظر نہیں آتی، بہت سارے تو حج کر کے آنے کے بعد بگڑے کے بگڑے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ مقصد ان کے سامنے نہیں ہے۔ تو جس طرح سے بے وقوف کو نہیں ہونے یہاں جو بات کریں، بہت اہم ہو تو آپ بات کریں، بات میں بات کریں۔ تو جس طریقے سے عبادات کے مقاصد کو انسان نے اپنے پیش نظر نہیں رکھا، ایسے ہی نکاح کے مقصد کو بھی انسان نے پیش نظر نہیں رکھا۔ کوئی بھی حکم اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں عطا فرمایا، ہر چیز کا مقصد ہے۔ اب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹوپی اٹھائی، سر پر رکھی، معاف کرنا چونکہ میں ذکر الہی اور ذکر رسول کر رہا ہوں، مشکل بہت ہوتا ہے، اس کے لیے میں نے آپ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ عبادت کا مقصد جب سامنے نہیں رہا تو عبادت کر کے بھی ہم نہیں بدلے۔ ایسے ہی نکاح کا مقصد بھی ہمارے سامنے جب نہیں رہا تو نکاح کرنے کے بعد بیوی ہونے کے باوجود، شوہر ہونے کے باوجود مرد بھی آوارگی الا ماشاء اللہ کر رہا ہے، اور بیوی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیا معاملہ ہے، چونکہ مقصد پیش نظر نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلو، نماز کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز اس لیے فرض کی گئی
کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی سے بچے، جس کی وجہ سے یہ ادا ہمیں برائی اور گناہ سے بچا لے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور قائم کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز کا مقصد. جب یہ تصور دماغ کے اندر بیٹھ گیا کہ میری ادائیں میرا مولا دیکھ رہا ہے، میری بندگی مولا دیکھ رہا ہے، اب اس تصور کے دماغ میں آنے کے بعد آپ کی طبیعت اندر سے کہے گی اللہ صرف نماز میں تو نہیں دیکھ رہا، نماز کے باہر بھی دیکھ رہا ہے، بازار میں بھی دیکھ رہا ہے، سفر میں بھی دیکھ رہا ہے، حضر میں بھی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا باپ دیکھ رہا ہو تو آپ گناہ کریں گے؟ ماں دیکھ رہی ہو تو آپ گناہ کریں گے؟ پیر صاحب استاد یہ دیکھ رہے ہوں تو آپ گناہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسی لیے انسان جب گناہ کرنا چاہتا ہے نا تو چھپ کر کرتا ہے. اور اب تو اللہ معلوم کیا بتاؤں، چھپنے کا معاملہ بھی اور چھپانے کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا کہ شوہر کی موبائل کا پاسورڈ بیوی کو نہیں معلوم اور بیوی کے موبائل کا پاسورڈ شوہر کو نہیں معلوم. پتہ نہیں کیا چھپا رہے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ نہ کرے کسی کے اندر گندگی کی عادت پڑ گئی تو وہ سب کے سامنے گندی پکچر نہیں دیکھتا، رضائی کھینچتا ہے، پھر چھپ کر کے پکچر دیکھتا. تو طبیعت کے اندر ہے کہ گناہ دکھا کے آدمی نہیں کرتا، چھپا کر کے کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. نیکی دکھائے گا، گناہ چھپائے گا. لیکن آپ کس سے چھپاتے ہو گناہ؟ بھائی سے چھپاتے ہو، باپ سے چھپاتے ہو، رشتہ دار سے چھپاتے ہو. کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں مولا نہیں دیکھ رہا؟ ہے کوئی ایسی جگہ؟ مشائخ کے چشت میں سے ایک بزرگ جو ہیں ان کو اپنے ایک مرید سے بڑی محبت تھی، بہت چاہتے تھے. تو ان کے جو ساتھی تھے اس مرید کے، ان کے دل میں حسد تھا، جلن، کہ ان کو کیوں چاہتے ہیں اتنا، ہم بھی تو ہیں. پیر صاحب سمجھ گئے کہ ان کے دل میں تھوڑی سی اڑن ہے کہ میں ان کو کیوں زیادہ چاہتا ہوں. تو اب وجہ بتانے کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا یہ مرغی سب لے لو اپنے اپنے ہاتھوں میں یا پرندہ لے لو اور ایسی جگہ جا کر کے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. سارے مرید لیے، کوئی کہاں چھپ کر، کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپ کر، کوئی کہاں چھپ کر ذبح کر کے آ گیا. حضرت ہم نے وہاں ذبح کے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب یہ جو چہیدہ مرید تھا نا وہ لے کر کے ہاتھ میں زندہ پرندے کو لے کر کے آ گیا. اب سارے مرید جب موجود تھے تو اس بزرگ نے فرمایا سب تو ذبح کر کے آئے، اور پوچھا کہاں ذبح کیا؟ کوئی نہیں دیکھ سکا، ایسی جگہ ہم نے ذبح کیا. اس خاص مرید سے پوچھا بیٹے تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں میرا خدا دیکھنے والا، جہاں خدا دیکھنے والا، میں اس سے نہیں چھپ سکا. تو پھر زندہ لے کر کے ہاتھ، کون سی جگہ ہے، کہاں چھپ رہے ہو تم؟ ارے اس کی شان تو یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یعلم ما توسوس بہ نفسہ، وہ تمہارے دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، کوئی چیز چھپی. تو نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے. اور بندہ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈرتا بھی نہیں اور نماز کے مقصد سے واقف بھی نہیں.
اس لیے وہ گناہ کرتا ہے. لیکن یہاں نماز پڑھتے بھی تو ہوں. یوپی کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں کبھی اتفاق ہوا کہیں یوپی کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے جانے کا تو مجھے بوڑھے ہی نظر آئے, جوان تو نظر نہیں آئے. جوان وہ سمجھتے نماز 60 سال کے بعد فرض ہے. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نعرے لگانے سے, امام عشق و محبت کی محبت کا دامن تھامنے کی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا. اعلی حضرت نے تو زمین کو جھنجھوڑا. دن لرب میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلی حضرت نے تو زمین کو جھنجھوڑا کہ دن کھیل کود میں تو گزار رہا ہے, رات مست سونے میں تو گزار رہا ہے. تجھے نہ تیرے نبی کی شرم ہے نہ تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا ہو گیا اس امت کو؟ یہ پارٹی آ گئی, یہ آ گیا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈر کیوں ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرے اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے. اور جب وہ اپنا دست امان اٹھا لے تو کون ہے جو ہمیں پناہ دے گا؟ ایک طرف تو صحابہ تلوار کے سائے میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں, اور یہاں ہمارا حال کیا ہے؟ تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, لیکن نماز پڑھیں تو صحیح, اور پڑھتے بھی ہیں تو اللہ ماشاء اللہ قرآن شریف سن لیجیے آپ, وہ درست رہے. میں ابھی اپنا درد حضرت مفتی صاحب قبلہ کو پیش کر رہا تھا کہ مجھے اس صوبے کا بڑا درد ہے, اور میں نے اس صوبے کے اندر جوانوں کو مسجد میں جاتے نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ. وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوں گے, اذان ہوگی تو بھاگ جائیں گے. یہ حال ہو گیا. جب تم کو ہی جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے تو پھر اس دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے جہنم بنا دیا. مسجد کیا ہے؟ روئے زمین کی جنت, اور جنت میں وہی جائے گا جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا. تو ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہو گیا کہ سجدے سے بھی گئے, نماز سے بھی گئے. تو نماز ایک تصور عطا کرتی ہے, اور وہ تصور مولا دیکھ رہا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی, لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بڑے سے بڑے پارسا کے لیے اس گناہ سے بچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. اللہ ماشاء اللہ. بایزید بستامی علیہ رحمہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون سا گناہ, بس اسی نے خود بتا دیا. بولے حضرت گناہ جس سے میں نہیں بچ پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں راستہ چلتا ہوں نا, بازار میں کوئی لڑکی نکلتی تو میں گھرنے لگ جاتا ہوں. یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. کوئی نسخہ عطا فرمائے. تقریباً گناہ سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی, لیکن اس گناہ سے نہیں بچ پاتا. اب سنیے بایزید بستامی علیہ رحمہ نے کیا جواب دیا. ارشاد فرمایا بیٹے ایک نسخہ اس پر عمل کر. حضور فرمائی فرمایا کہ جب تو راستے سے گزر اور تیرا نفس تجھے کہے یہ لڑکی جا رہی ہے دیکھ, تو ایک تصور دماغ میں پیدا کر لینا, تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. بس اتنا سننا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. 15 روز کے بعد آیا تو کہتا ہے حضور اب تو نگاہ اٹھتی ہی نہیں.
تو نماز گناہ سے روکنے کے لیے ہے، روزہ جو ہے اس میں بھی وہی اللہ کے دیکھنے کا تصور ہے، مقصد ہے تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ دیکھیے نا، کسی نماز کے بعد آپ کسی کو دعا کرتے ہوئے